الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 15 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ فَلِذَلِكَ پس آپ فَادْعُ اسی قرآن کی طرف بلائیں، دعوت دیں، وَاسْتَقِمْ اور مستقیم رہیں، کما امرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا، وَلَا تَتَّبِعْ اور ہرگز نہ پیروی کیجیے، اہواءہم ان کی خواہشوں کی، وقل اور فرما دیجیے آمنتو میں ایمان لایا، بما انزل اللہ من کتاب ہر اس چیز پر جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمائی، وہ امرتو اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، اللہ ربنا اللہ ہی ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب، لنا اعمالنا ہمارے اعمال ہمارے لیے، وَلَكُمْ اعمالکم تمہارے اعمال تمہارے لیے، لا حجت بیننا وبینکم ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، اللہ یجمع بیننا اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ یہ آیہ کریمہ 10 کلمات پر مشتمل ہے اور ہر کلمہ اس کا منفصل ہے، الگ الگ ہے، جدا جدا ہے۔ پورے قرآن کریم میں کوئی آیہ سورہ آیت الکرسی کے علاوہ اس آیت کی مثل نہیں ہے۔ آیت الکرسی کے بعد اگر کوئی بے نظیر قرآن کی آیا ہے تو وہ یہ آیا ہے۔ اس میں اللہ نے ایسے 10 حکم دیے ہیں کہ جو ہر حکم دوسرے حکم سے جدا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلا حکم کیا دیا گیا، فَلِذَلِكَ فَادْعُ آپ اسی قرآن کی دعوت دیں۔ کیوں؟ یہود و نصارہ نے اپنی ہوائے نفس خواہشات نفس سے دین میں فرقے بنا لیے تھے، لہذا ان فرقوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی تھی، اور تحریف کی وجہ سے وہ کتابیں چھوٹ گئیں، ان کی اپنی خواہش کی آیات کتابوں میں داخل کر دی گئی، اور جو اللہ کی سچی آیات سی انہیں چھپا لیا گیا۔ اب حضور کو حکم کیا ہے، آپ صرف اسی کتاب کی دعوت دیجیے تاکہ آپ کی امت خواہشات کی بنیاد پر فرقوں میں نہ جائے۔ علمی اختلاف کی بنیاد پر تو فرقے ہیں امت میں، لیکن الحمدللہ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر حضور کی امت میں کوئی فرقہ نہیں۔ علمی مباحث کی وجہ سے ہیں کہ کسی نے کسی آیت کا کیا معنی نکال دیا اور کسی نے کسی، یہ علمی ابحاث ہیں جس کی وجہ سے فرقے مارزے وجود میں آئی۔ تو کہا آپ صرف اس قرآن کی دعوت دیجیے، کیونکہ یہود و نصارہ نے خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ کر دین میں فرقے بنائے تھے۔ آپ صرف ملت اسلام کی دعوت دیں۔
یہ پہلا بات۔ دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ فاستقم، پھر اس پر مستقیم رہیں، حالات کچھ بھی ہوں، آپ اور آپ کے متبعین صرف اللہ کی عبادت پر قائم رہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ یہود و نصارہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، مشرکین بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، کافر بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے اور یہ اس کے کیا ہیں؟ کارندے ہیں، لیکن یہ اس کے معاملات میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ نہ چاہے تو پھر بھی یہ کر لیتے ہیں اور وہ چاہے بھی تو یہ کر لیتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا بتوں کے متعلق۔ اور یہود و نصارہ نے، یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ آپ کو حکم کیا ہے؟ آپ مستقیم رہیں، آپ اور آپ کے متبعین اللہ کی عبادت پر مستقیم رہیں۔ اور میں پیچھے اس کی پوری وضاحت آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ انبیاء کی شان ہے مستقیم رہنا، کہ اللہ کے کسی حکم سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہ کرنا، انحراف نہ کرنا، یہ صرف نبیوں کی شان ہے۔ سرکار دو عالم کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، سرکار نے فرمایا تھا فاستقیموا ولن تخسوا، سیدھے رہو لیکن مجھے پتا ہے تم مستقیم نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ یہ شان نبیوں کی ہے۔ اس لیے اللہ نے حضور کی امت سے نسیان اور خیالات کو وقت سے پہلے معاف فرما دیا۔ مستقیم میں یہی ہے، وجود بھی سیدھا رہے تو خیالات بھی سیدھے رہے، تصورات بھی سیدھے رہیں۔ اور ہم وجود تو نماز میں ہوتا ہے لیکن ہمارے خیالات نماز میں نہیں ہوتے، ہمارے تصورات نماز میں نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوتا ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان ہمارا کہیں اور بٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کی شان ہے۔ اس لیے کہا آپ اور آپ کے متبعین مستقیم رہیں اللہ کی عبادت پر، لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو گنجائش دیا چونکہ یہ مستقیم نہیں رہ سکے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسا شخص نہیں رہ سکے، حالانکہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت طلحہ اپنے باغ میں نماز ظہر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، قریب ترین حضرت طلحہ کا باغ تھا مسجد نبوی کے، تو کہا سنتیں یہاں پڑھ لیتا ہوں پھر نماز جا کر جماعت سے پڑھتا ہوں۔ تو باغ گنا تھا، ایک چڑیا آ گئی کھجوریں کھانے کے لیے، تو وہ پھڑ پھڑائی، تو پھڑ پھڑاہٹ کی آواز میں حضرت طلحہ کا دھیان بٹ گیا۔ سنتیں تو مکمل کی لیکن مسجد نبوی میں آ گئی، نماز پڑھی، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، حضور سارا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا طلحہ بیوی بچے، کہا حضور سارا مانتا ہوں لیکن اس باغ کی وجہ سے آج میرا دھیان نماز میں بٹ گیا۔ اتنی قربانیوں کے باوجود یہ مشکل کام ہے، یہ انبیاء کی شان ہے۔ تو کہا گیا آپ اور آپ کے متبعین مستقیم رہیں، یہ دوسرا حکم ہے اس آیت میں۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ کیوں؟ ان کی خواہشات باطل ہیں، جھوٹی ہیں، لہذا ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ اب کیا ہے؟ اہل کتاب کی خواہش کیا تھی؟ آپ ہمارے قبلے کی اتباع کریں، ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ یہ آرزو مت رکھیے کہ کعبہ بیت اللہ بن جائے، آپ ہمارے کعبے کی پیروی کیجیے۔ اور نمبر 2، تورات اور انجیل کو منسوخ نہ کیجیے۔ یہ اہل کتاب کی خواہش تھی۔ اور مشرکین کی خواہش کیا تھی؟ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجیے، حضور سے
تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ اچھا اگر آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، سجدہ اپنے رب کو کریں، لیکن ہمارے بتوں کو برا مت کیجیے، برا بھی نہ کہیں، یہ ان کی باطل خواہشیں تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے ان کی خواہشوں کی آپ پیروی نہ کیجیے، آپ ان کی خواہشوں کی طرف دھیان ہی نہ دیجیے، آپ اپنے سچے رب کی عبادت کیجیے اور ملت اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کیجیے۔ نمبر 4، اچھا پھر ایک اور بات یاد رکھنا، سب سے بڑی آفت کیا ہوتی ہے؟ دین کے مقابلے میں اپنی خواہش کو لانا، یہ سب سے بڑی آفت ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور آج ہم سب سے زیادہ اس آفت میں مبتلا، دین کے مقابلے میں اپنی خواہش کو لانا۔ کسی کو کہنا یار مہندی نہ کرو تو پھر کیا طوفان آ جائے گا، تو کہتا ہے جی ناک کٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا تماشا دیکھنا، چونکہ شادیوں کا موسم ہے نا، تو میں آپ کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہوں۔ تماشا دیکھنا، مہندی اللہ کی نافرمانی، اچھا اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ شادی کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں ہر انسان ہر کسی کو خوش کرتا ہے، جتنے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں انہیں جا کر مناتا ہے یار شادی میں آنا، کیوں؟ تمہاری وجہ سے میری خوشی پوری نہیں ہوگی، تم آؤ گے تو خوشی پوری ہو جائے گی۔ سارے رشتہ داروں کو راضی کرتے ہیں، گھر جو کام کرنے والی مائی رکھی ہوتی ہے نا اس کو بھی خوش کرتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں اپنی مرضی کا سوٹ لے لے، بتا کتنے پیسے لینے، بینڈ باجوں والوں کو بھی راضی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ویٹروں کو بھی راضی کرتے ہیں۔ کیا شان ہے ہماری مسلمانی کی، سب کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کوئی ناراض نہ ہو شادی میں، لیکن سب اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ مہندی میں جو ننگے ڈانس ہوتے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دوپٹے گلوں میں ڈال کر غیر محرموں کے سامنے پھرتی ہیں، پھر جو کچھ حال ہوتا ہے وہ آپ بھی اسی معاشرہ کا حصہ ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ، ٹھیک ہے۔ سارے ناجائز کام کرتے آتے ہیں، حق مہر کی باری آتی ہے شرعی رکھ لیں گے، اور پیچھے سارا شریعت کر کے آئے ہیں، ذرا ہوں شرعی رکھ لئیے، پھر کہتے ہیں یہ شرعی رکھ لو جی، شرعی رکھ لو۔ ان سے پوچھے سارے کام شریعت کے مطابق کر کے آئے جو یہاں شریعت تجھے یاد آ گئی؟ اچھا اگر مولوی کہہ دینا 5,000 نکاح کی یا 6,000 فیس لینی ہے، کہاں لکھا ہوا جی اتنی فیس؟ کس بات کی فیس؟ وہ اتنے پیسے کس چیز کے؟ ٹھیک ہے، جس نے اللہ رسول کا نام یاد دلوایا اس سے پوچھتے ہیں کس نے پیسے، اور جن کے جانا تھاپ پر بانگڑے ڈالے ان کو کہتے ہیں 20 لینا ہے 20 لے جاؤ، 25 لینا ہے 25 لے جاؤ، بینڈ باجے والوں۔ پھر بعد میں ہم کہتے ہیں جب سے بہو آئی ہے آفت ہی آ گئی ہے، گھر میں سکون ہی نہیں ہے، ٹکنے نہیں دیتی ہے، بچے کو لے کر الگ ہو گئی ہے، اور تم نے اللہ کو ناراض کیا، تمہارے گھر میں رضا کہاں سے آ جائے گی؟ سارے رشتہ داروں کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کر لیا، تو پھر سارا الزام بہو پر لگاتے ہیں جب سے یہ آئی ہے اس وقت سے میرے گھر میں طوفان مچاؤ، جب سے یہ نہیں آیا، جب سے تو نے بغیرتی کی ہے طوفان آ گیا۔ اصل بات یہ ہے دین کے مقابلے میں خواہش کی پیروی، یہ سب سے بڑی آفت ہے، اس سے بڑی آفت کوئی نہیں ہے۔ اب سنیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، دانائی کی آفت شیخی مارنا ہے، یہ دانائی کی آفت ہے۔ اگر اللہ عقل دے دینا تو شیخی نہیں مارنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے یہ میری عقل کا کمال ہے، یہ میرے عقل کا کمال ہے، نہیں کہنا چاہیے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ دانائی کی آفت شیخی مارنا۔ سرکار فرماتے ہیں بہادری کی آفت کیا ہے؟ بغاوت کرنا،
جو بغاوت کرتا ہے نا وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بہادری کی آفت ہے یہ، کہ اگر بہادر بندہ بغاوت کرتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آفت کو آواز دے رہا ہے۔ بہادری کی آفت بغاوت کرنا ہے۔ سخاوت کی آفت کیا ہے؟ احسان جتلانا۔ سخاوت کی ہے، اس کے بعد احسان جتلا دیا تو ساری گئی، تباہ ہو گئی۔ سخاوت کی آفت ہے احسان جتلانا۔ کسی پر اگر احسان کیا نا، اس کا آمنا سامنا ہو جائے نا تو اس سے سلام ایسے لو جیسے میں اس کو جانتا ہی نہیں یہ کون ہے۔ جس پر احسان کیا تاکہ وہ اس کی آنکھیں نیچے نہ ہوں، ایسے گزر جاؤ کہ تاکہ اس کا سر نہ جھکے کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہوا ہے، ایسے گزر جاؤ۔ احسان جتلانا یہ سخاوت کی آفت ہے۔ جمال کی آفت کیا؟ اگر اللہ حسن دے تو اس کا شکر کرنا چاہیے۔ جمال کی آفت ہے تکبر کرنا۔ اگر اپنے خوبصورتی پر، اپنے رنگ پر، اپنے قد کاٹ پر، اپنے جسم کے نقش و نگار پر آئینے میں کھڑے ہو کر آپ کو خوبصورت لگے اور آپ اس پر جو ہے نا وہ بن صبر کر بار معاشرے میں نکلتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں دیکھ میں کتنا سونا ہے، نہیں، کیا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا چاہیے کتنا سونا تو ہے جنہیں میں نے سونا بنایا؟ ٹھیک ہے نا؟ جمال کی آفت تکبر کرنا۔ لباس پہنا ہے نا تو اگر لباس گھر میں کوئی کہتا ہے نا اچھا لگا آپ کو تو وہاں فوراً کہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے میرے جسم پر یہ لباس اچھا کروا دیا، ورنہ میں 8,000 کی بوس کی پہنتا، تو نہ چاہتا تو میں اس میں بھی باندر لگتا۔ یہ تو تیری مہربانی ہے، 800 کے سوٹ میں تو نے مجھے سونا کر دی۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، حضرت لقمان کے پاس ایک بندہ آیا، چونکہ حضرت لقمان کا نک بہت بڑا تھا، اونٹ ان کے بھی بڑے بڑے تھے، رنگ ان کا سیاہ تھا، تو ایک بندہ آیا اور کہنے لگا لقمان تو اتنا کالا کیوں ہے اور تیری شکل اتنی عجیب کیوں ہے؟ تو حکیم لقمان نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا اعتراض مجھ پر کر رہا ہے یا بنانے والے پر؟ پہلے یہ تو فیصلہ کر لے، اعتراض کس پر کر رہا ہے تو، مجھ پر یا بنانے والے پر؟ میرا تو کوئی نہیں ہے، اس نے بنا کر بھیجا جیسا، میں اس کو ایسے اچھا لگا تو اس نے مجھے ایسے اچھا بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے جمال کی آفت ہے تکبر کرنا۔ عبادت کی آفت کیا ہے؟ سستی کرنا۔ عبادت میں اگر آپ کا دل نہیں لگتا نا، اگر آپ سستی کرتے ہیں، اذان ہوئی اور پڑھ لیں دیں اور ٹھہر کے پڑھ لیں دیں، اور یار کوئی نہیں آلیں بڑا ٹائم پہ آپ پڑھ لیں دیں، یہ عبادت کی آفت ہے۔ فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ نہیں میں نے آج شیطان نے مجھے لیٹ کیا نا، کل نہیں کروں گا، کل ٹائم سے جاؤں گا، آج صبح نہیں اٹھنے دیا نا، کل انشاءاللہ 10 منٹ پہلے اٹھ کر جاؤں گا۔ عبادت کی آفت ہے سستی کرنا۔ وہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز فجر رہ گئی نا، ٹھیک ہے، تو آپ اٹھے، پھر بہت روئے، اتنا روئے کہ حد کر دی۔ اگلے دن بہت نماز سے پہلے آنکھ کھل گئی، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ کہا مجھے پتا ہے تو نے جگایا مجھے ابلیس، کل بھی تو نے سلا کر رکھا تھا، آج جگایا بھی تو نے، کیوں؟ تو وہ بول پڑا، کہتا ہاں کل تیری نماز ضائع کروائی تھی لیکن تو نے رو کر اللہ سے اتنا مانگا کہ نماز سے دگنا ثواب پا لیا، اس لیے میں نے کہا آج نہیں، اس کو رلانا، دگنا ثواب نہیں، آج اس کو وہی پورا ثواب ہی ملنا چاہیے، زیادہ نہیں ملنا، اس لیے پہلے جگا دیا۔ تو عبادت کی سستی کیا ہے؟ عبادت کی آفت ہے سستی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں باتوں کی آفت کیا ہے؟ جھوٹ۔ اور جھوٹ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کم بولنا۔ جتنا آپ کم بولیں گے اتنی کم غلطیاں کریں گے، جتنا خاموش رہیں گے اتنا جھوٹ سے بچے رہیں گے۔ جتنا کم سے کم بولیں گے،
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ والوں کی نشانیاں 6 لکھی ہیں. ایک نشانی کیا رکھی ہے؟ رنگ زرد، آنکھیں تر، دل تھر تھر، دل کانپتا رہتا ہے، آنکھیں تر رہتی ہیں خوف خدا سے، چہرہ زرد رہتا ہے. اگلی 3 کیا لکھی شیخ سعدی نے؟ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا. فرماتے ہیں یہ 6 نشانیاں اللہ والوں کی. تو جتنا کم بولیں گے محفوظ رہیں گے، جتنا زیادہ بولیں گے پھر باتوں میں غلطیاں بھی کرتے جائیں گے، جھوٹ بھی بولتے جائیں گے. تو باتوں کی آفت ہے جھوٹ. علم کی آفت کیا ہے؟ نسیان. اگر علم آیا اور اس کے بعد علم بھول گیا، سمجھ لیجیے آفت آپ کے سر کھڑی ہے. اس لیے کہا گیا نا، قرآن کو حفظ کرنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا قرآن کو حفظ کے بعد بلانے کا گناہ ہے. ہم فر بچوں کو حافظ بنا لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ہم سکولوں میں کالجوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر کبھی ہم بچے پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ یہ منزل یاد کر رہا یا نہیں کر رہا، یہ گھر میں قرآن کھولتا یا نہیں کھولتا. ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ اس بچے کا قرآن سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. رزلٹ کیا آتا ہے؟ رزلٹ یہ آتا ہے کہ وہ قرآن بول جاتا ہے. تو قرآن یاد کروانے پر اتنا ثواب نہیں ہے جتنا قرآن بول جانے پر گناہ ہے. تو علم کی آفت ہے نسیان. پھر سرکار دو عالم نے فرمایا حلم، تحمل. مزاجی کی آفت کیا؟ جہالت. ٹھیک ہے نا، جہالت. تحمل مزاج، جاہلوں کی طرح بات بات پر الجھنا نہیں، بات بات پر چیخنا نہیں، بات بات پر اونچا نہیں بولنا. حلم، کوئی کچھ کہتا بھی رہے تو پرواہ نہ کرنا. لوگوں نے تو نبیوں کو گالیاں دی. اب دیکھیں نا، جن کے پاس حلم ہے ان کی دولت دیکھیے. ایک مرتبہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں تشریف فرمائے. ایک بندہ آیا تو اس نے آ کر کہا جی میں نے بازار میں ایک بندے کو دیکھا، وہ آپ کو بہت گالیاں نکال رہا تھا. اب خیال یہ تھا علی المرتضیٰ فرمائیں گے 2-3 سپاہی لے جاؤ، پکڑ کر لے آؤ، اس کی جرت یہ علی المرتضیٰ کو گالیاں دے. ٹھیک ہے، تو آپ نے مسکرا کر فرمایا تو نے خود سنی؟ اس نے کہا جی میں نے خود سنی. اس نے سمجھا حضرت علی تصدیق فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو نے خود سنی؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے خود سنی ہے. فرمایا تجھے سن کر کچھ نہیں ہوا، میں نے تو سنی ہی نہیں. اور تجھے سن کر بھی کچھ نہیں ہوا کہ وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے اور تم آ گیا چھپ کر کے، تو میں نے تو سنی ہی نہیں. تو جب میں نے سنی ہی نہیں تو مجھے کیا پرواہ ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں نا، حکیم لقمان کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے آ کر کہا جی وہ بازار میں ایک بندہ کھڑا نا آپ کی غیبت کر رہا تھا. تو بندہ بڑا معتبر ہے، یعنی بات کو پکا کرنے کے لیے کہا جی بندہ بڑا معتبر ہے جو آپ کی غیبت کر رہا تھا. تو حکیم لقمان مسکرا کر کہنے لگے جو غیبت کرتا ہے وہ بھی معتبر ہوتا ہے. حلم اس کو کہتے ہیں. حلم کی آفت ہے جہالت. یہ میرے نبی کا فرمان. کوئی جو مرضی کہتا جائے، اپنے کان بند رکھ کے اپنا کام کرتے رہو، مت لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرو. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ. ٹھیک ہے، کسی سے الجھنا جہالت ہے. تحمل کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو. اللہ سے بڑا حلیم کون ہو سکتا ہے؟ کتنی مخلوق ہے جو اس کو خدا نہیں مانتی، کتنی مخلوق ہے جو اس کے سامنے شریک کھڑے کرے ہیں، کتنی مخلوق ہے جو اس کی غیرت کو چیلنج کرتی ہے کہ عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، عزیر تیرا بیٹا ہے. کتنی بڑی جو ہے نا ہمت ان لوگوں کی. لیکن صدقے جاؤں میں اپنے رب کے حلم پر، وہ پھر بھی انہیں روزی دے رہا ہے، وہ پھر بھی انہیں رزق دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دے رہا ہے. تو حلم کی آفت ہے جہالت. پھر میرے آقا نے فرمایا حسب و نسب کی آفت ہے فخر. ٹھیک ہے، میں ملکاں، میں چودھریاں، میں انصاریاں، میں رانایاں، میں فلانایاں، میں فلانایاں، اس پر فخر کرتے پھرنا نہیں. حسب و نسب کی آفت ہے فخر. سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ نے شہروں میں سے مکہ کو چنا، قبیلوں میں سے قریش کو چنا، شاخوں میں سے بنو ہاشم کو چنا،
اور بنو ہاشم سے پھر اللہ نے مجھے بھیجا، لا فخرا، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ فرمایا میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، میرا نسب پوری کائنات خدا میں سب سے افضل ہے، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، حسب و نسب کا کوئی فخر نہیں ہے۔ وہ نصرت فتح علی خان نے پڑھی ہے نا وہ قوالی، ٹھیک ہے نا، اتھے عملاں دے نال ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات نہیں پوچھنی۔ اتھے عملاں دے نال ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات نہیں پوچھنی۔ ذات تو نہیں پوچھنی رب نے، وہاں تو عمل پوچھے جائیں گے۔ بڑے بڑے بزرگ، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی ہنڈیا کر رہا ہے، کوئی جوتیوں کی سلائی کر رہا ہے، یہ کام ہے ان کے۔ اورنگزیب عالمگیر ٹوپیاں جانا وہ سی کر اپنی روزی کمایا کرتے تھے، چٹائیاں بناتے تھے، وقت کا بادشاہ تھا، لیکن چٹائیوں اور جو ہے نا وہ ٹوپیوں سے اپنی روزی گھر کا نظام چلاتا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں نے کاروبار کیے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو حسب و نسب کی آفت فخر ہے، فخر نہیں کرنا چاہیے میں کس ذات سے ہوں، میں کس برادری سے ہوں، نہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ مجھے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، کہ میں اس کا بندہ بھی بنا ہوں یا نہیں بنا۔ ملک کو بندہ ہی نہ ہوں اندروں، انصاری صاحب ہون تے اندروں بندے ہی نہ ہون، پھر کی کرو گے؟ حسب و نسب کی آفت ہے فخر۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا سخاوت کی آفت ہے فضول خرچی۔ سخاوت کی آفت کیا ہے؟ فضول خرچی، یعنی سخاوت اتنی کرو کہ جس سے خود بھیک مانگنے پر نہ آ جاؤ، کہ سارا کچھ لٹا کر، کیوں؟ یہ شان ابو بکر صدیق کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ سارا کچھ لٹا کر پھر کسی سے نہ مانگنا، یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ سارا گھر غزوہ تبوک کے موقع پر لٹا دیا، لیکن پھر ابو بکر نے کسی سے ہاتھ تو نہیں ملایا، پوچھا کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں اپنے گھر۔ یہ شان ابو بکر صدیق کی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ پھر میرے آقا نے اس حدیث کے جو آخری جملے فرمایا دین کی آفت کیا ہے؟ نفسانی خواہش کی پیروی کرنا، یہ دین کی آفت ہے۔ جب آپ دین کے مقابلے میں نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو آپ اپنا دین برباد کر دیتے ہیں، پھر آپ کا دین جاتا رہتا ہے، آپ کا دین تباہ ہو جاتا ہے۔ دین کی پیروی یہ مقدم ہے، خواہشات کو دین پر قربان کیا جا سکتا ہے، دین کو خواہشات پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو دین کی آفت نفسانی خواہشوں پر عمل ہے۔ چوتھا فرمان اس آیا میں اللہ نے کیا فرمایا اپنے محبوب کو؟ محبوب یہ اعلان کر دیجئے میں تمام چیزوں پر ایمان لایا جو اس کتاب میں اللہ نے بھیجی ہیں۔ کیوں؟ آپ نے قرآن میں پیچھے پڑھا ہے یہود و نصارہ کا کیا طریقہ تھا؟ مطلب کی آیتوں پر ایمان لاتے تھے اور جو مطلب کی نہیں ہوتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر ایمان لاتے بعض کا کفر کرتے۔ تو کہا اعلان کر دیجئے میں ایسا نہیں کرتا، میں کیا ہے، میں اللہ کے سارے حکموں پر عمل کرتا ہوں، سب پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے تمام احکامات پر عمل رکھتا ہوں، سارے نبیوں کو مانتا ہوں۔ یہود کہتے تھے کہ سلیمان انبیاء کی فہرست میں کوئی نام ہی نہیں ہے، اور نصارہ کہتے تھے انبیاء کی فہرست میں موسیٰ اور عزیر دونوں نام ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ تو نبی ہی کوئی نہیں ہے، یعنی بعض کو مانتے بعض کو ترک کرتے تھے۔ کہا نہیں، اللہ نے اس کتاب میں جو جو حکم دیا میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں۔ اچھا پھر کیا ہے؟ مجھے تمہارے درمیان اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے۔ کیا؟ احکام شرعیہ نافذ کرنے میں میں ذات پات کو نہ دیکھوں، اونچ نیچ کو نہ دیکھوں، غریب امیر کو نہ دیکھوں، کہ غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور، بڑے کے لیے اور چھوٹے کے لیے اور، نہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا میں سب کے درمیان عدل کروں، ذات پات اور عہدوں کو نہ دیکھوں۔ یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، کوئی ذات پات نہ دیکھوں، کوئی بڑا چھوٹا نہ دیکھوں، کوئی منصب عہدہ نہ دیکھوں۔
میرے نزدیک مجرم سبھی مجرم اور محرم سبھی محرم. ایسا نہیں ہے کہ مجھے حکم یہ نہیں دیا گیا، مجھے عدل کا حکم دیا گیا. پھر فرمایا اللہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب، اللہ ربنا و ربکم. ٹھیک ہے. چھٹا، میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے. کیا مطلب؟ کہ میرا مالک بھی، میرا خالق بھی اور میرا والی بھی میرا اللہ ہے. اور تم مانو یا نہ مانو، رب بھی، مالک بھی، خالق بھی، والی بھی تمہارا بھی اللہ ہی ہے. اب فرق کیا ہے؟ میں اس کو مانتا ہوں، تم مانتے نہیں. اور پھر ساتواں، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. کیا مطلب؟ اگر ہم نے اچھے کیے تو ہم اللہ سے جزا کی امید رکھتے ہیں، اگر غلط کیے تو ہم اپنے رب سے سزا کے مستحق ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے. تمہارے اعمال سے ہمیں کوئی نقصان نفع نہیں ہوگا. تمہارا کفر ہمارے لیے کوئی نقصان کا سبب نہیں ہے، تمہارا ایمان ہمارے لیے نفع کا سبب نہیں ہے. کفر کرو گے تمہارے اپنے کھاتے میں جائے گا، ایمان لے آؤ گے تو ثواب تمہیں کو ملے گا. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اگر ہم اچھے کام کریں گے ہم اپنے رب سے جزا کے امیدوار ہیں، برے کریں گے تو ہم مستحق ہیں سزا کے، لیکن اگر ہمارا رب فضل سے معاف کرنا چاہے تو اس کی مہربانی. تو کہا میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا. پھر آخری فیصلہ، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان ذاتی جھگڑا کوئی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. جتنا جھگڑا ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمارے اور تمہارے درمیان ذاتی جھگڑا کوئی نہیں، نہ کوئی زمین کا بٹوارا ہے، نہ کوئی مکہ کی تقسیم ہے، نہ کوئی اور یہاں لین دین کا معاملہ ہے، نہ کوئی بینک بیلنس کا جھگڑا ہے. نہیں، میرے اور تمہارے درمیان ذاتی کوئی جھگڑا نہیں. ہاں جھگڑا ہے تو وہ کس کا ہے؟ صرف اللہ کا. کیا ہم تمہیں کہتے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ کر ایک کو مان لو، یہ جھگڑا ہے، اور ہمارا تمہارا درمیان کوئی جھگڑا نہیں. ہاں تم نہ مانو، ہمیں اس پر کوئی گلہ نہیں ہے، اللہ سب کو جمع فرمائے گا. الیہ المصیر، جب وہاں جمع ہوں گے وہ فیصلہ بھی خود فرما دے گا. اللہ سے دعا ہے